بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں لیاقت خان۔ آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پیاز کی انٹرویوز کے بارے میں کچھ، تو اس کے لیے پریپیئر کیسے کیا جائے، کچھ ٹپس بھی دوں گا بگننگ میں۔ تو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو میں مبارکباد پیش کروں گا جن کا نام لسٹ میں آیا ہے، تو بہت بہت مبارک ہوں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور جس میں کچھ 100 کے لوگ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہوئے ہیں اس لسٹ میں، تو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ لوگ جو ہے نا تو بہت محنت کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگ پیاس میں ہی آؤ گے۔ تو کچھ جنرل ٹپس ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے جس چیز میں بہتری ہو تو میرے حق میں وہ فیصلہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے لیے آسانی ہو اور بہتری کا اور خیر و عافیت کا معاملہ ہو۔ پھر جو ہے نا انٹرویو کے لیے آپ نے اگر جانا ہے تو لسٹ کے اندر ٹائم اینڈ وینیو جو ہے نا یہ بتا دیا گیا ہے، تو ادھر جانے سے جو ہے نا آپ نے 30 منٹ پہلے ادھر جانا ہوگا، بی آن ٹائم۔ اور انٹرویو کے دوران کانفیڈنٹ اور اوور کانفیڈنٹ جو ہے نا اس کو ایوائڈ کر دینا ہے، تو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں، اوور کانفیڈنٹ کو ایوائڈ کیا جائے، اور ریلیکس رہیں۔ جو قسمت میں ہوگا تو وہی ملے گا، جو قسمت میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو کچھ قسمت میں نہیں ہے تو اگر میں زمین و آسمان کو ایک بھی کروں تو بھی نہیں مل سکتا۔ تو ریلیکس کرے خود کو، اور یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس بتا دیے گئے ہیں تو سارے کے سارے ریکوائرمنٹس اینڈ ڈاکومنٹ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پورے ہو آپ کے پاس۔ جیسا کہ پیاس میں آپ سے سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا یہ ویریفائی بھی کرتے ہیں، اور اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جو جب انٹرویو میں پوچھیں گے تو آپ نے آنسر جو ہے نا پریسائز دینا ہے۔ تو یہ کچھ جنرل ٹپس ہے، یہ تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کو جو ہے نا مل بھی جائیں گے انٹرنیٹ سے، یوٹیوب پہ۔ کچھ اپیئرنس کے بارے میں بتاؤں گا، مگر بیسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر لیں۔ جیسا کہ ہمارا مین کنسرن جو ہے نا وہ ٹیکنیکل انٹرویوز کے اوپر ہیں، تو میں ٹیکنیکل کے بارے میں مزید بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے ریفرنس کے لیے ڈالے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر بھی سرچ کریں۔ تو اپیئرنس ایسی ہو کہ فارمل، ڈیسنٹ، نیٹ اینڈ کلین، کمفرٹیبل ڈریس ہو اور فارمل شوز ہو۔ تو یہ انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گے کہ کیسے ڈریس جو ہے نا پہننا ہے، اور کمفرٹیبل یا جو ہے نا آپ کو فارمل ڈریس کیا ہے، تو میل اینڈ فیمیل کے لیے تو وہ سرچ کر لیں، اور اسی حساب سے جو ہے نا پھر آپ لوگ جائیں۔ تو انٹرویوز کتنے انٹرویوز ہوتے ہیں ادھر؟ تو 2 قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں۔ تو اسپیشلی اگر میں اسلام آباد والوں کی بات کروں تو یہ جی ایٹ 3 میں جو ہے نا یہ انٹرویو ہوتی ہے، پی سی ریسٹ ہاؤس ہے ادھر۔ تو ادھر جو ہے نا آپ جب انٹر ہوں گے تو آپ کی انٹری ہوگی، انٹری کے بعد جب آپ جاؤ گے آگے سیڑھی پہ چڑھیں گے تو رائٹ سائڈ پہ ویٹنگ روم ہے، تو ادھر بیٹھو گے۔ تو ویٹنگ روم کے ساتھ جو ہے نا واش روم بھی ہے، تو اگر کوئی ادھر جو ہے نا جا کر آئینہ بھی لگا ہے، تو اگر کوئی ادھر جو ہے نا خود کو ریلیکس کرنا چاہتا ہے تو بھی ہے۔ پھر ویٹنگ روم میں بیٹھ کر پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے، ادھر جو ہے نا کچھ لوگ ہوں گے جو کہ آپ کی انٹری کریں گے۔ ایک انٹری تو گیٹ پہ ہو گئی، ادھر جو ہے نا آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ ویریفائی کریں گے، اور آپ سے تو کچھ لوگ جو ہے نا یہ غلطیاں کر دیتے ہیں کہ وہ سارے ڈاکومنٹس کی کاپی نہیں لے کے جاتے، اسپیشلی CNIC کی کاپی۔ تو جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں سب کی سب جو ہے نا اس کی ایک فوٹو کاپی، اور وہ اٹیسٹڈ ہو تو اور بھی بہتر بات ہے، تو اپنے ساتھ لے کے جائے۔ ادھر ایک اور فارم بھی دیتا ہے جو کہ نارمل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ہے جس میں آپ نے پریفرنسز سلیکٹ کرنے ہیں کہ کیا میں کس ادارے کے لیے جو ہے نا فیلو بننا چاہتا ہوں۔ تو جو الیکٹرانکس کے ہیں تو ان کے لیے 3 پریفرنسز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے PAEC، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن، دوسرا ہے نیسکام، اور تیسرا ہے KRL۔ تو یہ ہے کہ اس میں سے کوئی بھی جو ہے نا آپ نے پریفرنسز لکھنے ہیں کہ میں اگر مجھے فیلوشپ مل جائے تو پہلا میں کس کو پریفر کروں گا۔ میری ریکمنڈیشن تو یہ ہوگی کہ پہلا PAEC رکھیں، اور نیسکام اور KRL میں اس میں جو بھی دوسرے اور جو بھی تیسرے پہ رکھیں، تو دیٹس آن یو۔ تو پہلا PAEC رکھیں۔ تو یہ جو ہے نا جنرل بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد بلا لیں گے تو 2 قسم کے انٹرویو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جنرل انٹرویو اور دوسری ہوتی ہے ٹیکنیکل انٹرویو۔ ٹیکنیکل آپ کے کورس کے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور جنرل سب کے لیے جو ہے ہوتی ہے۔ تو جنرل انٹرویو کے بارے میں اور بھی ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے دوستوں نے بھی بنائی ہے،
میں صرف اتنا چھوٹا سا اوور ویو دوں گا اس کے بارے میں، اور میرا کنسرن جو ہے نا وہ ٹیکنیکل انٹرویو کے اوپر ہے، تو ٹیکنیکل انٹرویو کے اوپر میں زیادہ ٹائم لگاؤں گا۔ تو جنرل انٹرویو یہ ہے کہ اس میں راؤنڈ اباؤٹ 4 سے لے کر 6 تک بندے ہوتے ہیں، اس میں سائیکاٹرسٹ بھی ہوتے ہیں اور مینجمنٹ کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پہلا جنرل انٹرویو ہوتا ہے، پھر بعد میں ٹیکنیکل، اور بیچ میں جو ہے تقریباً کوئی 10-15 منٹ کا گیپ بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پہلا ٹیکنیکل اور بعد میں جنرل ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ پہلا ٹیکنیکل ہوگا بعد میں جنرل ہوگا۔ تو جنرل انٹرویو میں پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر قسم کے انٹرویو میں یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہر قسم کے انٹرویو میں سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن کا ہوتا ہے۔ تو انٹروڈکشن جو ہے نا نیکسٹ سلائڈ میں آئے گا کہ انٹروڈکشن کیسی دینی ہے۔ تو اس میں آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے، انٹروڈکشن کے بعد جو ہے نا وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی ہابیز کیا ہے، ہابیز کے بارے میں بتائے، تو ایسی ہابی بتائے جو کہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو۔ اگر ریڈنگ بک ہے تو اکیڈمک ہے، نان اکیڈمک ہے تو کون کون سے بکس پڑھی ہے اور کون کون سے اثر ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، آپ لوگ جب بھی کوئی بک پڑھے تو اس کا اثر کا نام لازمی جو ہے نا ذہن نشین کیا کریں، اس کو یاد کیا کریں، اور اگر ٹیکنیکل بک ہے تو اس کا اثر اور اس کا ایڈیشن بھی ساتھ یاد کریں تو بہتر ہے۔ تو جیسا کہ میں اگر یہ کہوں کہ مجھ سے کوشچن پوچھا بھی گیا تھا کہ کون سا بک پڑھا ہے لاسٹ، تو میں نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن DLD، تو مورس مانو 5th ایڈیشن، تو اسی طریقے سے جو ہے نا بتا دینا چاہیے۔ اچھا، تو ادھر ایک اور بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ میتھمیٹکس کی کون کون سے بکس پڑھی ہے، تو یہ انجینئرس کے لیے اسپیشلی، تو یہ کریزکس کی جو ہے نا ایڈوانس انجینئرنگ میتھمیٹکس بائی کریزکس، تو 9th ایڈیشن یا 8th ایڈیشن، تو یہ جو ہے نا لازمی یاد کیا کریں۔ اور اسی طرح پوچھیں گے کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے، تو اگر میں نے جو بتایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا بھائی ہے، پھر میں نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا تھا، تو اگر آپ لوگوں نے کوئی بڑی سیلیبریٹی بتائی ہے تو پھر اس کو جسٹیفائی بھی کر پاؤ گے نا، تو ایسا نام بتائے جس کو جسٹیفائی کر سکے کہ کیوں ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کے فیملی کے بارے میں، اور آپ کی جنرل آپ کی سائیکی کے بارے میں، کہ آپ کی پوسٹنگ فلاں جگہ پہ ہوگی تو آپ کیا کرو گے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جنرل انٹرویو جب بھی دینی ہے تو آپ ایک تو یہ ہے کہ اصلیت بیان کریں جو حقیقت ہے، کیونکہ وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ سچ بولیں، دوسری بات یہ ہے کہ بندہ ایسا بنے جو کہ ماڈریٹ ہو، ایکسٹریمسٹ نہ ہو، کسی بھی چیز میں انسان کو نارمل زندگی میں بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جنرل رہیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو جنرل انٹرویو میں اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جو کہ باقی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور باقی جو ویڈیوز ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے وہ۔ تو ٹیکنیکل انٹرویو جو کہ ہمارا مین کنسرن ہے، اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ تو ٹیکنیکل انٹرویو میں راؤنڈ اباؤٹ 3 سے لے کر 4 تک لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھار 5 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ڈرنا کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو کہ آپ سے پوچھا جائے گا تو وہ ہے آپ کا انٹروڈکشن۔ تو یہ اردو میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ بتائے یا اپنا تعارف کرے، یا انگلش میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف۔ تو جس زبان میں پوچھے تو اسی زبان میں جو ہے نا آپ نے رپلائی دینا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا انٹروڈکشن کم سے کم 60 سیکنڈ کا ہو اور زیادہ سے زیادہ 90 سیکنڈ کا ہو، اور یہ ویری کرتا ہے۔ اگر وہ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں آپ کے انٹروڈکشن میں تو آپ جو ہے نا 60 سیکنڈ سے لے کر 90 سیکنڈ تک بھی بڑھائیں، اگر وہ جو ہے نا انٹرسٹ نہیں لے رہے تو 60 سیکنڈ اس سے پہلے بھی جو ہے نا ختم کر لیں۔ انٹروڈکشن میں اپنا نام اور اپنا یونیورسٹی اور کس بورڈ سے پڑھا ہے، کتنے، اگر پرسنٹیجز اچھے ہیں تو پرسنٹیجز بتائیں۔ تو یہ چھوٹے موٹے چیزیں ہیں، مگر یہ ہے کہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ یوٹیوب پہ آپ لوگ سرچ بھی کریں انٹروڈکشن کے بارے میں، ایک صرف انٹروڈکشن کے اوپر جو ہے نا 5-5 6 6 7 7 منٹس کی ویڈیو ہے۔ اور میں مزید یہ بھی ریکمینڈ کروں گا جب آپ اپنا انٹروڈکشن ایک دفعہ تیار کریں تو اس کو لکھ لیں، اور آئینے کے سامنے جو ہے نا ایک دفعہ خود کو انٹروڈیوس کریں، یا کیمرہ رکھ لے اور موبائل کا، اور اپنی ایک ویڈیو بنا لے کہ میں اپنا انٹروڈکشن کیسے جو ہے نا پریزنٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ کو جو کمی کوتاہی نظر آ جائے، یا کوئی اور کوئی بندہ ہو جو کہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو یا آپ سے ایجڈ ہو،
تو یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنا انٹروڈکشن کرے تو آپ کی خامیاں نکالیں گے. تو دیٹس اباؤٹ یور فرسٹ کویسچن وچ واز یور انٹروڈکشن. تو پہلا سوال یہ ہے. پھر دوسرا سوال آپ سے پوچھے گا آپ کے فائنل ایئر پروجیکٹ. ٹیکنیکل انٹرویو کا دوسرا سوال جو کہ کنفرم ہے وہ ہے آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ. تو فائنل ایئر پروجیکٹ آپ کو آتا ہو کہ ہے کیا، تو کہیں گے کہ آپ اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے سمرائز کرنا ہے جتنا کم ٹائم میں ہو سکے اور پریسائز ہو سکے اور سمجھ بھی آ جائے اور کم ٹائم میں ہو سکے. تو یہ جو ہے نا آپ کی صحیح ریپریزنٹیشن ہے. تو اس کا بلاک ڈائیگرام بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کی اپلیکیشنز کیا تھی وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جتنے بھی ریزنیبل کویسچن ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کو ان کے ریزنیبل اور ٹیکنیکل کویسچن جو ہے نا آتے ہوں تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ آنسر کر سکتے ہیں. تو فائنل ایئر پروجیکٹ کو بہترین اور بھرپور تیار کریں، کیونکہ اس میں سے آپ کے جو ہے نا یعنی یہ دوسرا کویسچن ہے مگر اس کے سب کویسچن کم سے کم 7-8 کویسچن بنتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو صحیح سے تیار کر لیں. اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچن ہیں سارے کے سارے دیکھ لیں، انٹرنیٹ سے سرچ کریں، اپنے ٹیچرز اپنے جو ہے نا آپ لوگوں کا جو تھا سپروائزر اس سے پوچھیں اور بھرپور تیار کر لیں. یہ ہو گیا فائنل ایئر پروجیکٹ. اچھا، پھر اس کے بعد جو تیسرا کویسچن آتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا. جیسا کہ میں نے نیکسٹ سلائیڈ میں ڈالا ہے یہ، تو آپ کا یہ ویڈیو جو ہے نا اسپیشل الیکٹرانکس والوں کے لیے بنی گئی ہے. تو یہ الیکٹرانکس والوں کی ہی سبجیکٹ ہے، میجر سبجیکٹس. اگر آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ ان کورسز میں کس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کا تیسرا کویسچن جو کہ میجر کویسچن ہے وہ ادھر سے ہی اس کورس سے ہی آئے گا. لیٹ فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ کمیونیکیشن اور سگنل اینڈ سسٹم سائٹ پہ ہے، یعنی اینٹینا اینڈ ویو پروپیگیشن کے سائٹ پہ ہے، تو آپ کا جو تیسرا کویسچن ہوگا وہ کمیونیکیشن سے ہوگا. اگر وہ جو ہے نا کنٹرول کی سائٹ پہ ہے تو کنٹرول سے ہوگا. اگر وہ پاور کے سائٹ پہ ہے یا مشین الیکٹرک مشین کے سائٹ پہ ہے تو ادھر سے ہوگا. یا جو ہے نا وہ مائکرو کنٹرولر بیس تھا یا ایف پی جی اے بیس تھا تو ادھر سے ہی ہوں گے. تو یہ کورسز ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ کس بیس پہ ہے. اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فائنل ایئر پروجیکٹ وہ ڈیفائن نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہائیبرڈ ہوتا ہے، 2-3 کورسز کا جو ہے نا ایک سینڈوچ ہوتا ہے. تو پھر پوچھ بھی لیتے ہیں کبھی کبھار کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ جب بھی فیوریٹ سبجیکٹ کے بارے میں پوچھیں تو ایک کورس نہیں بتانا بلکہ آپ نے کم سے کم 3 کورسز بتانے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک کورس میں پنس جاتا ہے بندہ تو پھر وہ دوسرے کا آپشن بھی ہو کہ وہ ادھر سے بھی پوچھے. تو یہ میجر میں نے کورسز جو ہے نا لکھے ہیں. میں 1 بائی 1 جو ہے نا ایک کورس کے جو امپورٹنٹ کویسچن ہے اور جو ٹاپکس ہے تیار کرنے ہیں میں بتاتا ہوں. تو یہ کورسز یہ سلائڈ جو ہے نا آپ لوگوں کو مل بھی جائے گی. ہاں، اور میں ایک لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ڈرائیو کا، جس میں سارے کے سارے بکس اور سارے کے سارے نوٹس اور یہ سب کچھ جو ہے نا اس میں موجود ہے. سارے بکس بھی موجود ہیں اور یہ سلائڈ بھی جو ہے نا میں ادھر اپلوڈ کروں گا، پی پی ٹی فائل جو ہے. اور ہاں، یہ اس کا لنک جو ہے نا میں بھی شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو سب سے پہلے میں نے جو اس ترتیب سے لکھا ہے تو سب سے پہلا کورس آتا ہے وہ ہے ڈی ایل ڈی کا، ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن. تو ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں تو میں نے وہ لکھے ہیں، مگر دیٹس ناٹ انف. میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ زبانی بتاؤں گا جو کہ آپ لوگوں نے سننے ہیں. تو ایک کویسچن جو کہ مکس ملٹی پلیکسر، تو یہ جو ہے نا لائیو میں پوچھتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیجیٹل ڈی ایل ڈی میں جو ہے نا یہ کچھ امپورٹنٹ کویسچن ہیں، امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، آپ لوگ تیار کریں کیونکہ ٹائم آف اسپین جو ہے نا وہ بہت کم ہے. پورا جو ہے نا انجینئرنگ تیار نہیں ہو سکتا ان دنوں میں. تو وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور مور ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں تو ہم وہ ادھر بتائیں گے. تو مکس کے بارے میں پوچھیں گے کہ مکس کیا کرتا ہے اور مکس کا ڈائیگرام بنائیں. اور اسی طرح جو ہے نا ہاں ایسا بھی پوچھ سکتا ہے کہ کیا مکس کے اگر 2:1 مکس ہے اور یا 4:1 مکس ہے اور اس کے انٹرنل 2 پن جو ہے نا وہ شارٹ کیا جائے تو اس سے کیا بن گیا. تو اسی طرح کا انالیسس بھی ہو سکتا ہے. تو مکس کے بارے میں جو ہے نا آپ لوگ دیکھ لیں. پھر جو ہے نا ڈیکوڈر، ڈیکوڈر کیا ہے، انکوڈر کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کوڈ کیسے بنتے ہیں. پھر کمبینیشنل ورسز سیکوینشل، یہ تو بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ تقریباً بہت سارے انٹرویو میں مجھ سے جو ہے نا پوچھا گیا ہے. تو یہ اس کا آنسر بھی سن لیں کہ کمبینیشنل ورسز سیکوینشل ان کے بیچ میں فرق کیا ہے. تو کمبینیشنل سرکٹ وہی ہے جس کا آؤٹ پٹ صرف ان پٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
اور اسی طرح اس میں کوئی اسٹوریج نہیں ہوتی، اس میں کوئی کلاک نہیں ہوتی۔ سیکوینشل میں کیا ہے، اس کا آؤٹ پٹ پریزنٹ ان پٹ اور پریویس آؤٹ پٹ پہ جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں فیڈ بیک ہوتا ہے۔ اسی طرح سیکوینشل کے اندر جو ہے کلاک بھی ہوتی ہے اور اس میں اسٹورنگ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ پھر لیچز ورسز فلپ فلاپ، تو ایک جو ہے نا لیول سینسیٹیو ہوتا ہے، دوسرا جو ہے ایج سینسیٹیو ہوتا ہے دونوں اسٹورنگ ایلیمنٹ، مگر ڈفرینس یہ ہے۔ پھر جو ہے نا رجسٹرز پلس کاؤنٹر، تو فرق ان کے اندر کیا ہے اور کاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے اور کلاک کیسی جنریٹ ہوتی ہے اور رجسٹر اسٹورنگ کیسے کرتا ہے، تو یہ جو ہے نا آپ لوگ دیکھ لیں تھوڑے بہت کہ رجسٹر کیا ہے۔ پھر جو ہے نا ریپل کاؤنٹر، تو ریپل کاؤنٹر اکثر یہ کہتے ہیں کہ ریپل کاؤنٹر بنا دیں، تو ریپل کاؤنٹر آپ لوگ ڈی ایل ڈی کی مارس منو کی بک سے دیکھیں، ادھر سے جو ہے نا آپ لوگوں کو آرام سے مل جائے گا کہ اس کا جو ہے نا 2 بٹ 3 بٹ جو بھی بنانا ہے، تو ریپل کاؤنٹر کا ڈائیگرام آپ ادھر بنا سکیں۔ اچھا ڈی ایل ڈی میں جو ہے نا یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ڈی ایل ڈی کے اندر ہی کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ کتنے جو ہے نا اچھا جی ہاں، کسی بھی آئی سی کے جو ہے نا 4 پراپرٹیز ہیں کہ پاور کیا ہے، اس کا پاور ریٹنگ، تو یہ ہے کہ پوچھیں گے کہ آپ ایڈر بنا دیں یا آپ کو ایک فنکشن دیں گے کہ اس کا سرکٹ بنائیں، یا ایک سرکٹ گیون کیا ہوگا کہ اس کا جو ہے نا فنکشن بنائیں، تو اس طرح کے کویشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو کمبینیشنل سے یہ آ سکتے ہیں اور سیکوینشل سے تو وہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا کچھ نارمل چیزیں ہیں جو کہ ڈی ایل ڈی کے بارے میں ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ ادھر تک ڈی ایل ڈی کافی ہوگی، ویسے ہے ڈی ایل ڈی کے بہت ساری چیزیں، مگر فار دا شارٹ اسپین آف ٹائم یہ جو ہے نا کافی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد سرکٹ انالیسس، تو سرکٹ انالیسس کے لیے میں بک جو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے الیکٹرک سرکٹ بائی صدیقو، جو کہ اس ڈرائیو میں جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو ریزسٹرز اور ان کے کمبینیشنز جو کہ ایکویلنٹ ریزسٹنس آپ معلوم کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آل لا اوہم لا سے لے کر کے سی ایل، کے وی ایل، میش انالیسس، نوڈل انالیسس، نارٹن انالیسس، تو یہ جتنے بھی پاور میکسیمم پاور ٹرانسفر یا جو ہے نا سورس ٹرانسفارمیشن اور اسی طرح جتنے بھی لاز ہیں سارے کے سارے جو ہے نا وہ آتے ہوں۔ ایک دفعہ مجھ سے جو ہے نا انٹرویو میں پہلا سوال جو ہے نا پوچھا کہ تیونن تیورم کیا کہتا ہے، تو اسی طرح بھی جو ہے نا وہ آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ بھی آتی ہو اور ان کا اپلیکیشن بھی آتا ہو۔ اچھا پھر اس کے بعد جو کہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہیں، جو کہ جتنے بھی انٹرویوز میں نے دی ہے ہر ایک انٹرویو میں اوپن سے لازمی ایک کویشچن ہوتا ہے، ایک دو تین کویشچن بلکہ ہوتے ہیں۔ تو اوپن ایک بہت بڑی جو ہے نا بہت ایک بڑا ٹاپک ہے۔ تو آپ لوگ کو آتے ہو کیا آتے ہیں کہ ایک ایکویشن دیا جائے گا کہ اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرے اوپیم کے تھرو، تو وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں یا جو ہے نا اس بک میں دیکھ لیں، تو ایکویشن جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا امپلیمنٹ کیے گئے ہیں۔ اچھا تو اس سے جو ہے نا آپ نے بنانا ہے جو ہے نا یعنی کیا ہے کہ اس سے سمر بنائیں، اس سے جو ہے نا ڈفرینشیٹر بنائیں، اس سے انٹیگریٹر بنائیں، تو آپ نے جو ہے نا فیڈ بیک میں کیپیسٹر ڈالنا ہے یا رجسٹر ڈالنا ہے، یا پازیٹیو فیڈ بیک ہے، نیگیٹیو فیڈ بیک ہے، اس سے کلاک کیسی بنتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آتی ہو اور اس کا گین بھی آتا ہو۔ اگر پازیٹیو فیڈ بیک ہے تو گین کا کیا فارمولا ہے، نیگیٹیو فیڈ بیک ہے تو پھر گین کا کیا فارمولا ہے، تو آپریشنل ایمپلیفائر جو ہے نا ہر ایک اینگل سے آپ لوگوں کو آتا ہو۔ تو یہ کچھ کویشچنز ہیں، یا انٹرنیٹ پہ دے دے کہ آپریشنل ایمپلیفائر امپورٹنٹ کویشچنز، تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس میں آتا ہے پاور انالیسس، تو پاور انالیسس ڈی سی میں تو بہت سمپل ہے، پی از اکول ٹو آئی بی ہے، مگر اے سی میں جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاور ٹرائنگل بنتا ہے، تو کون سا جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریئل پاور ہے اور کون سا ریئل نہیں ہے، سائن تھیٹا کب لگتا ہے، اور اس کا پاور فیکٹر کاس تھیٹا کیا ہے، تو یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے نا یہ آتے ہوں تو پاور انالیسس کرواتے ہیں۔
कैसे करवाते हैं, उधर आपको एक सर्किट दे देंगे और कहेंगे कि इसका एनालिसिस करें। ऐसे ही होता है पीएस के इंटरव्यू में। एनालिसिस उसका क्या है कि हर एक कंपोनेंट का आपने वोल्टेज मालूम करना है और फिर उसका करंट मालूम करना है और फिर उसका पावर मालूम करना है। या कहेंगे कि इस कंपोनेंट का जो है ना, एक इस रजिस्टर का आप पावर मालूम करें या इसका जो है ना पावर मालूम करें, तो दोनों आ जाएंगे, वोल्टेज और इसी तरह जो है ना ये सब कुछ आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये सर्किट एनालिसिस है। फिर इसके बाद जो है ना ईसीडी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है या इंटरव्यू के लिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइसेस, तो ईसीडी के जो है ना सबसे पहले ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, मगर मैं आप लोगों को तरतीब से बताता हूँ कि क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले पूछेंगे कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ़र्क क्या है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर पूछेंगे। फिर कहेंगे कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में फ़र्क क्या है। फिर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक में अगर फ़र्क हो गया, डोपिंग क्या है। फिर डोपिंग के बाद जो है ना क्वेश्चन पूछेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है। तो फिर डायोड, फिर जो है ना सॉलिड स्टेट, फिर इसके बाद बीजेटी, फिर एफईटी, फिर जीना डायोड, फिर इसके जितने भी फार्मूलाज है वो भी आपको मालूम हो, इसके कैरेक्टरिस्टिक करो, ट्रांसफ़र करो क्या है, इनपुट आउटपुट करो क्या है, और फिर जो है ना इनके कन्फिगुरेशन है, फिर गेन्स क्या है, हर एक जो कन्फिगुरेशन है, अल्फ़ा बीटा गेमा और उनके बीच में रिलेशन। गेमा तो इतना ख़ास नहीं पूछता, मगर अल्फ़ा बीटा जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये है कि एफईटी के बारे में भी जो है ना पूछते हैं कि, या जो है ना ट्रांजिस्टर की पूरी फैमिली जो है ना बताया कि एक हमारे पास बायोपोलर है, फिर जो है ना यूनिपोलर है, इसमें एफईटी है, एफईटी के जितना भी वो एक पूरा जो है ना बॉयलस्टेड की बुक में एक फ्लो चार्ट बन गया है ना, तो सारा का सारा जो है ना आप लोग को आता हो। फिर जीनो डायोड को जो है ना क्यू रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, और जितने भी वो फार्मूलाज है तो कुछ छोटा मोटा सर्किट दे सकते हैं कि इसको सॉल्व करें। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट है, और जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से लेकर आखिर तक जो है ना आप लोगों को आते हो। हाँ, अच्छा जी। फिर इसके बाद आता है माइक्रो कंट्रोलर एंड एफपीजीए, फील्ड प्रोग्रामेबल गेटेड एरे। तो ये जो मुझसे अक्सर पूछा गया है, तो स्टार्ट लेते हैं एफपीजीए से कि व्हाट इज एसिक्स। तो ये है एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसीज। और फिर जो है ना इसके बाद आते हैं हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर। फिर माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर दर्जे पहले एफपीजीएस। तो कहेंगे कि इन तीनों के बीच में फ़र्क क्या है, तो वो भी देख लें। फिर दूसरा आता है कि एफपीजीए के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं, यानी कि इसको फील्ड प्रोग्रामेबल गेटेड एरे क्यों कहते हैं, इसका हार्डवेयर जो है ना कैसे इम्प्रूव होता है। तो मैं इनके लिए जो है ना एफपीजीए का डेटा शीट है वो रिकमेंड करूँगा, जो कि मेरे इस लिंक पे है। वो एक नज़र दोहरा ले, कोई 100 पेजेस का है, तो वो देख ले, तो उसमें जो है ना हो जाएगा। पूछेंगे कि इसकी क्लॉक कितनी होती है, इसके अंदर बटन्स कितने हैं, तो एफपीजीए के बारे में जो है ना पूछ सकते हैं। और फास्ट क्यों है, पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या होती है। देखें ना, बगैर माइक्रो कंट्रोलर में सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होती है, इसमें पैरेलल एग्जीक्यूशन होती है। तो ये एफपीजीए के बारे में। फिर एसिक्स के बारे में तो इतना खास नहीं पूछते, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी बहुत सही से पूछते हैं, 8051 आर्किटेक्चर। अच्छा, मेरी प्यास में जब इंटरव्यू हुई थी पिछले साल, तो उसमें शुरू किया कि माइक्रो कंट्रोलर 8051, तो इसके अंदर पिंस कितने होते हैं, पोर्ट कितने होते हैं, इसका एक्साइटेशन यानी पावर लेना और देना, और ये क्या है, इसका जो है ना वो बना दे, पूरा मैंने बना दिया। फिर कहेंगे कि इंटरप्ट्स कितने हैं, टाइमर्स कितने हैं, काउंटर्स कितने हैं, टाइमर को और काउंटर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक चीज़ क्यों है, इसकी कोडिंग कैसे करेंगे, इसमें जो है ना ये रूटीन है, जब इंटरप्ट आता है तो ISR क्या होता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो ये सारे के सारे आप लोगों को फिंगर टिप पे आने चाहिए। जैसा कि मैंने 8051 के बारे में चिश्ती साहब के बेहतरीन नोट्स जो है ना शेयर किए हैं, तो उसको एक नज़र लाजिमी दोहराए, ताकि उधर जो है ना फिर मसला ना हो, तो उनकी छोटी मोटी प्रोग्रामिंग भी आती हो आपको।
تو یہ FEJ کی بھی میں نے نوٹ شیئر کی ہے اور کنٹرولر کی بھی شیئر کی ہے، تو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا اور کلیئر بھی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کمیونیکیشن، سگنل سسٹم اینڈ اینٹینا۔ تو اینٹینا کے ٹائپس کتنے ہیں، ڈائی پول اینٹینا کیا ہے، ہارن اینٹینا کیا ہے، تو یہ پوچھتے ہیں۔ اچھا، مجھ سے پچھلے دفعہ ایک یہ کویشچن بھی پوچھا تھا کہ اگر ایک اینٹینا کو امپلس سگنل دے تو اس کا کیا ہوگا فریکوینسی رسپانس، تو اس کا یہ آنسر سن لے کہ دیکھیں نا کہ اگر آپ امپلس دیتے ہیں تو اس کا لیپلاس ٹرانسفارم لیں گے تو یونٹ امپلس، یونٹ امپلس کا آتا ہے ہمارے پاس، امپلس کا یونٹ اسٹیپ فنکشن جو ہے نا وہ ٹرانسفر فنکشن آتا ہے، تو اس میں سارے کے سارے فریکوینسی جو ہے نا انکلوڈ ہو جاتی ہے، تو یہ کہیں گے اس کا آنسر یہ ہے کہ پورا بینڈ فریکوینسی اینٹینے کا جتنا بینڈ ہے اس کے سارے فریکوینسی جو ہے نا وہ جنریٹ کرے گا۔ پھر سگنل ٹو نوائز ریشو کیا ہے اور اس کے کچھ فارمولاز اور وہ جو ہے نا دیکھ لیں، اور سگنلز کے شیپس، ہاں یہ بھی جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ یہ سگنل ہے، اس کو جو ہے نا ڈی سی اپ سیٹ دیا تو کہا جائے گا، نیچے جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے شیپس ہیں، تو اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور کمیونیکیشن میں جو ہے نا وہ FM AM کیس کے ایس کے جتنے بھی ہمارے پاس اس کے جو ہے نا ماڈولیشن کے اسکیم ہیں وہ سارے آپ کو آتے ہوں، اور جو ہے نا اس کے انڈیکس ہے تو بھی معلوم ہو کہ ماڈولیشن انڈیکس کیا ہے، تو وہ بھی تھوڑا بہت ان کا آئیڈیا ہو۔ اچھا، کمیونیکیشن میں ایک چیز، سگنل سسٹم اینڈ کمیونیکیشن میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ کویسچن ابھی جو کہ میرے ذہن میں آیا، میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا ہے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ نیکویسٹ کرائٹیریا کیا ہے، کہ ایک سگنل ہے، اگر آپ نے اس کو جو ہے نا کوانٹائزیشن کرنا ہے، انڈیچلائزیشن کرنی ہے تو اس کی فریکوینسی، تو کوانٹائزیشن فریکوینسی اس کی ڈبل ہوگی۔ کوانٹائزیشن کیا ہے، سیمپلنگ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نیکویسٹ کرائٹیریا کیا ہے، تو یہ جو ہے نا سارے ایک دفعہ دیکھ لیں، اور پھر اس میں جو ہے نا ایک آتا ہے کہ الیازنگ کا ایرر، کہ الیازنگ کیوں آتی ہے اور نائس کب آتی ہے، تو یہ دونوں جو ہے نا یہ جب کوانٹائزیشن میں کمی آتی ہے یا سمپلنگ میں کمی آتی ہے، تو سمپلنگ کیا ہے کہ وائی ایکسس میں جو ہے نا سپلٹ کرنا، کوانٹائزیشن کیا ہے سمپلنگ کیا ہے ایکس ایکسس کے تھرو جو ہے نا سپلٹ آؤٹ کرنا، کوانٹائزیشن کیا ہے وائی ایکسس کے تھرو جو ہے نا اس کی سمپلنگ کرنا، تو یہ کوانٹائزیشن اینڈ سمپلنگ یہ دونوں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن میں، تو یہ بھی دیکھے جائے کیونکہ یہ پوچھتے ہیں، تو یہ جو ہے نا کمیونیکیشن کے بارے میں ہوئے۔ پھر کنٹرول سسٹم میں پوچھتے ہیں ایک سرکٹ گیون کیا گیا ہوگا اور کہیں گے کہ اس کا لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کرے، یہ ہو سکتا ہے، یا ٹرانسفر فنکشن جو ہے نا معلوم کرے جو آؤٹ پٹ بائی ان پٹ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا اسٹیبلٹی انالیسس کرے، یہی پوچھ سکتے ہیں، یا جو ہے نا روٹ لوکس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا روٹ لوکس ڈرا کرے۔ پھر اس کے بعد فیز مارجن اور فریکوینسی بارڈر پلاٹ، تو یہ چیزیں بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھ سے جو ہے نا یہ چیزیں بھی پوچھی تھی کہ بارڈر پلاٹ کیا ہے، روٹ لوکس کیا ہے، تو یہ اور اسٹیبلٹی اس میں جو موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ کیا ہے، اسٹیبلٹی میں پول باہر ہے، پول اتنے ہے، زیروز کیا ہے، تو زیروز کا کیا اثر پڑتا ہے، زیرو ایڈ کرنے سے، پول ایڈ کرنے سے، تو سسٹم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو کنٹرول سسٹم کے بارے میں یہی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، لینئر نان لینئر بھی پوچھ سکتے ہیں تھوڑا بہت، اور موسٹلی جو ہے نا اس میں یہی جو اسٹیبلٹی ہے یہ بہت زیادہ پوچھ سکتا ہے، یا لیپلاس ٹرانسفارم بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو پھر جنرل جو ہے نا وہ کرنٹ، جب ہاں یہ تو آپ نے انٹرویو آپ کے انٹروڈکشن میں بتانا ہوگا کہ میرا کرنٹ جاب کیا ہے اور آپ میرے ایکسپیرینس کیا ہے، تو دیٹس آل، جو کہ اتنے کم ٹائم میں اتنے سارے کورسز جو ہے نا بتانا تو یہ مشکل ہے، بٹ میں نے جو ہے نا جو موٹے موٹے ٹاپکس تھے وہ سارے میں نے بتا دیے ہیں، سلائڈز میں تو کم پوائنٹس ڈالے ہیں اور بولے میں نے کچھ زیادہ ہیں، تو سلائڈز دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ سن لیں اس کو ایک دفعہ، تو آئی ہوپ کہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھے کہ کس سبجیکٹ میں ہم نے کون کون سی چیزیں اور مزید تیار کرنی ہے، یا اگر ایک کویسچن ہے نہیں آتا تو مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر۔
تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ.